حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے نام حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ ہے۔ عبداللہ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام سب سے زیادہ محبوب ہے، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ حضرت عبد المطلب نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا ہے، این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور خاص یہ القاء کیا ہو کہ اپنے اس فرزند ارجمن کا نام عبداللہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ قبیلہ بنو زہرہ جو نسبی شرابت میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا اور خود وہیب کی صاحبزادی جس کا نام حالہ تھا، حضرت عبد المطلب نے اسے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہی حالہ کے بطن سے ہے جو رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں نے حضرت صہیبہ کا دودھ پیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر ان کا گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مرتا۔ وہ توریت اور انجیل کی ماہر تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر اسے اپنی طرف بلایا اور کہا کہ میں تجھے 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور یہ مجھ سے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کریم النفس آدمی اپنی عزت اور اپنے دین کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے پوچھا کہ عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے سرسے میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 دن وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کی قسم میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، تمہارے چہرے میں نوری نبوت کو دیکھ کر یہ چاہتا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اس نے جہاں چاہا وہاں اس کو رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ کی عمر علامہ سیوطی اور حافظ عسقلانی کے مطابق صرف 18 سال تھی کہ ان کا انتقال ہوا، جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے۔ راستے میں بیماری نے ان کو گھیر لیا، آپ مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلہ والوں نے کہا کہ وہ بیماری کی وجہ سے اپنی ننیال بنو نجار میں رہ گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حارث کو بھیجا۔ حضرت حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ 1 مہینہ بیمار رہے اور اس کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت حارث نے واپس جا کر حضرت عبد المطلب اور تمام عزیز و اقارب کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ سب اس حادثہ فاجعہ کی وجہ سے سخت غمگین ہوئے۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بطن مادر ہی میں تھے۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی جس کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن تھی ترکے میں چھوڑی۔